کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد، جو الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا تھا، اب اس کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 23ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ تو اس مہینے میں ہمارے لیے اصل جو سبق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو اصل تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ پکا عہد اور ارادہ کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ اصل یہ ہے، یہ دین نفسانی خواہش کا نام نہیں ہے، یا اپنی ذاتی خواہش کے پورے کرنے کا نام نہیں ہے تکمیل کا، کہ جس طرح میرا دل تقاضا کر رہا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے، نفس جس سے خوش ہو رہا ہے، میں اس کو محبت کا نام دے دوں، یا اس کو یہ یعنی سمجھوں کہ شاید یہ میں محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ کی سیرت کو اپناؤں، آپ کی صورت کو اپنا لوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھ لوں، اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ جو پیغام لے کر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام کیا ہے، دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے ہے، دین اسلام میں 4 باتیں ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی ہے، مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد عبادات سے متعلق بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات،
اور معاملات میں بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے. جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے گویا وہ یہ دین اسلام سے متعلق جو تیسری بات ہے اسلامی معاملات وہ چل رہی ہے. یعنی عقائد اور عبادات کے بعد نمبر 3 اسلامی معاملات. پھر اسلامی معاملات میں جو 4 چیزیں تھیں اس میں تجارت سے متعلق بات گزشتہ جو نشست تھی اس میں مکمل ہو گئی. آج اسلامی معاملات کے تحت دوسری چیز جو ملازمت تھی. 4 چیزیں تھیں نا، تجارت، ملازمت، زراعت اور صنعت. تجارت سے متعلق بات مکمل ہوئی اور آج کی کلاس میں ملازمت سے متعلق انشاءاللہ بات شروع ہوگی اور آج اس کا پہلا حصہ ہوگا. تو ملازمت سے متعلق جو اس کے بنیادی آداب ہیں، اصول ہیں، احکام ہیں، انشاءاللہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. جی یہاں حضرات کے سامنے بات پہلے آ چکی تھی کہ معاش کے جو بنیادی ذرائع ہیں، ہم نے عرض کیا تھا معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں. نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت اور نمبر 4 صنعت و حرفت یعنی پیشہ. تو تجارت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہوئی. نمبر 2 پر ہے اجارہ یعنی ملازمت. آج کی نشست سے انشاءاللہ اس پر بات شروع ہو جائے گی. جی ملازمت یا اجارہ آپ سمجھ لیں ایک ہی چیز ہے. اس میں جو بنیادی باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، سب سے پہلے ملازمت یا اجارہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، لغوی اصطلاحی تعریف، اس کی اقسام کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت، اہمیت، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ سے اس عمل کا ثبوت، علماء کی نظر میں، فقہاء امت کی نظر میں ملازمت کی کیا حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور نمبر 6 مسلمان ملازم کی صفات. جی تعریف کہ بھئی ملازمت کہتے کسے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کو سمجھ لیں. ملازمت کا یہ جو لفظ ہے یہ لازم یلازم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں لازم رہنا. لہٰذا ملازمت کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ منافع کے حصول کی غرض سے کسی کے ساتھ لازم رہنا. یہ اس کی تعریف ہو گئی کہ فلاں جگہ ملازم ہوں، فلاں شخص فلاں کے ساتھ ملازم ہے، اس کے ساتھ یعنی لازم ہو چکا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ منافع کے حصول کی غرض سے کسی کے ساتھ لازم رہنا، یہ ملازمت ہے. اور اجارے کے معنی ہیں لغوی کوئی چیز کرائے پر دینا، اجرت پر دینا، عوض مقرر کر کے کسی شے یا شخص کے نفع کا مالک بنا دینا، یعنی کسی کو اجرت اور مزدوری دے کر اپنا کام کرانا یا استعمال کے لیے کسی کو اپنی چیز دے کر اس کا کرایہ لینا. شریعت اور فقہ کی زبان میں اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. تو چاہے اجارہ کہہ دیں چاہے ملازمت کہہ دیں، بہرحال تقریباً دونوں ایک ہی ہے. جی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ اجارہ اور ملازمت کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی اقسام. اجارے کی 2 قسمیں ہیں. اسلامی فقہ میں اجارے کی اصطلاح 2 مختلف صورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک ہے اجارۃ الاشخاص، شخصی اجارہ، شخصی ملازمت. دوسرا ہے اجارۃ الاعیان، کوئی چیز اجرت پر دینا. جی اس کی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی آ جائے گی. دیکھیں 2 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اجارہ کی. ایک کہلاتی ہے اجارۃ الاشخاص، شخصی اجارہ، شخصی ملازمت، اور دوسری اجارۃ الاعیان. اجارۃ الاشخاص کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس صورت میں اجارے کا معنی یہ ہے کسی شخص کی خدمت حاصل کرنا، شخصی خدمت حاصل کرنا، جس کے معاوضے میں اسے تنخواہ یا مزدوری دی جاتی ہے. خدمات حاصل کرنے والے کو مستاجر اور اس ملازم کو اجیر کہا جاتا ہے. یہ فقہی اصطلاحات ہے. لہذا مثال کے طور پہ جیسے ایک الف ہے، اس نے با کو اپنے دفتر میں ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر مینیجر یا کلرک رکھتا ہے تو الف مستاجر ہے اور با اجیر ہے. اگر کوئی کسی کو زید عمر کو اپنے ہاں تنخواہ پر ملازم رکھ لے تو زید مستاجر کہلائے گا اور با جو ہے یہ اجیر یعنی ملازم کہلائے گا. اجیر اور ملازم ایک ہی چیز ہے. تو اجارۃ الاشخاص کہتے ہیں کسی شخص کو اجرت پر لینا، کسی شخص کو ملازم رکھنا، یہ کہلاتا ہے اجارۃ الاشخاص. اصل یہی ہے. جو ملازمت سے متعلق تفصیلات بیان ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اجارۃ الاشخاص ہی سے متعلق ہوں گی. جی
دوسری قسم جو اس کی ہے وہ ہے اجارۃ الاعیان. اجارۃ الاعیان کا بس مطلب سمجھ لیں کہ اجارے کی دوسری قسم کا تعلق انسانی خدمات کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کوئی انسان کہیں ملازم لگتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اثاثجات اور جائیداد کے منافع یعنی حق کے استعمال کے ساتھ خاص ہے. اس مفہوم میں اجارے کا معنی ہے کسی متعین مملوکہ چیز کے منافع کسی دوسرے شخص کو ایسے کرائے کے بدلے میں منتقل کر دینا جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے. اجرت پر بعض مرتبہ کوئی چیز دی جاتی ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، میں نے وہ اجرت کرائے پر دے دی، اس کا کرایہ آ رہا ہے، یہ میں نے چیز اجرت پر دی ہے. میں نے فلیٹ تھا، میں نے وہ کرائے پر دے دیا، دکان تھی کرائے پر دے دی، گاڑی تھی کرائے پر دے دی، یا کوئی بھی چیز، یہ کہلاتا ہے اجارۃ الاعیان. اس سے بھی انسان منافع حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے، لیکن جو چیز کرائے پر دی ہے اس کے بدلے میں میرے پاس منافع آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے اجارۃ الاعیان. جی دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اجارہ ملازمت کی تعریف کیا ہے اور اجارے کی اقسام کون سی ہے. نمبر 3 ملازمت یعنی اجارے کی اہمیت اور فضیلت. اہمیت اور فضیلت قرآن کریم سے ملازمت کی فضیلت، اہمیت، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملازمت یعنی اجارے کی فضیلت کا ثبوت. قرآن کریم سے ملازمت کی فضیلت. جی دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان خیر من استاجرت القوی الامین، سورہ قصص میں ہے. یہ اصل میں اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، تفسیر میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے اس علاقے میں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، تو وہ کنویں پر جیسے یہ قریب تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں وہاں پر پانی نکالنے کے لیے آئی، تو انہوں نے بڑھ کر ان کی مدد کی اور پانی ان کے لیے نکالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے ان کو جب یہ حالت اور امانت، دیانت، تقوی اور جسمانی طاقت دیکھی تو جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کی تعریف بھی کی کہ ان کے اندر تو یہ صفات ہیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیک ہے اور امانت دار ہے. ان کو جو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان کو یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھ لیا جائے. دونوں صفات ان میں، قوی بھی ہیں، امین بھی ہے. اور دو صفات ہونی چاہیے اگر کوئی ایسی کہیں پر ملازمت کر رہا ہے یا اجرت پر ہے کہ جو طاقت والا کام ہے، تو اس کے لیے انسان کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے، کمزور آدمی نہیں کر سکتا. امانت دار ہونا بھی ضروری ہے، خائن آدمی صحیح نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دونوں صفات تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، معاملہ اتنے عرصے کے لیے ہماری بکریاں چرانے پر تو مقرر ہم تمہیں کر لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ اجارے کی ایک صورت تھی، ملازمت کی ایک صورت تھی، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے مصر کے خزانوں پر نگران مقرر کر دیجئے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں. حفاظت کا طریقہ بھی آتا ہے اور علم بھی ہے، چونکہ پیغمبر تھے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس منصب کو طلب فرمایا تھا. جی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملازمت کی فضیلت کا ثبوت دیکھیں. کچھ احادیث کا ترجمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چند قیرات اس وقت کا سکہ آپ سمجھ لیں، کرنسی، اجرت کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. جی نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو. اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس طرح کی روایت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. تو اس میں دیکھیں ثبوت مل رہا ہے ہمیں اجرت کا، مزدوری کا، اجیر کا. نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حلال کمائی کی مشقت کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے. جی نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شام کو ہاتھ کی کمائی سے تھک کر چور ہو گیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اللہ پاک کے نزدیک اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں، اور اللہ پاک کے پیغمبر نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ کچھ احادیث کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ احادیث نبویہ میں بھی اپنے ہاتھ سے کسب کی، کمانے کی، اور ایک اور روایت میں بھی جیسے آتا ہے طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ، اور روایت میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ تو ان تمام گویا کہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ ان احادیث سے بھی یعنی ملازمت کی فضیلت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ جی، 3 باتیں آپ حضرت کے سامنے آ گئی، تعریف، اقسام اور اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چوتھی بات، انبیاء علیہم السلام سے ملازمت کا ثبوت، اجارے کا ثبوت، یعنی اس عنوان کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی یعنی ملازمت و مزدوری کے چند واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان حضرات بابرکت کی ملازمت و مزدوری کا نقشہ مسلمان ملازم کے سامنے آنے سے اسے اندازہ ہو کہ ان حضرات کی یعنی اجارے کی، مزدوری کی کیا ترتیب تھی۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزدوری فرمانا قرآن کریم میں ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کا کچھ تذکرہ کیا کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ہاں انبیاء علیہ السلام کا ملازمت فرمانا یہ باعث عار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 10 برس یہ ملازمت کی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا ہے، آپس میں باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا کہ اتنی مدت تک جو ہے یہ آپ کو میری بکریاں چرانی ہے، تو یہ اجارے ہی کی ایک صورت تھی۔ اور جی، حضرت خضر علیہ السلام کا معماری کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ اس میں ایک دیوار کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے جو گرنے والی تھی، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا۔ اس واقعے سے اس قسم کی مزدوری کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ تفصیلی واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ سفر پہ نکلے، راستے میں کچھ عجیب قسم کے واقعات پیش آئے، کچھ تکوینی معاملات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعی پیغمبر تھے، حضرت خضر علیہ السلام تکوینی پیغمبر تھے، ان کو تکوینی علوم اللہ پاک نے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علوم دیے۔ تو چونکہ وہ تکوینی معاملات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھ نہیں سکے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام کے ان معاملات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام معترض ہوئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک علاقے میں گئے، گاؤں میں، اور وہ گاؤں والے ایسے بخیل تھے کہ انہوں نے ان دونوں بزرگوں کا اکرام نہیں کیا، کھانے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا، بالکل بے مروت قسم کے لوگ تھے۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام گئے اور فوراً اس دیوار کو درست کر دیا، چونکہ پیغمبر تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اثر نو بالکل مضبوط بنا دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، بھئی ایک تو آپ کو یہ انہوں نے کس قدر بے مروتی کا، بے حسی کا مظاہرہ کیا، علاقے والوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، اکرام نہیں کیا، حد سے زیادہ بے مروتی، اور جو دیوار گرنے والی تھی آپ نے جا کے وہ ٹھیک کر دی۔ اور چلیں اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو کم از کم اجرت طلب کر لیتے، اگر آپ کو یہ دیوار ٹھیک کرنی تھی تو کسی اجرت کے بدلے میں کر لیتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی اجرت پر کام کرنا درست ہے۔ جی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریہ چرانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پوچھا، کیا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند قیرات کی یعنی بدلے پر چرایا کرتا تھا۔
اب انبیاء علیہم نے عمل کیا ہے، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس پر علماء نے بہت تفصیلات لکھی ہے، اس کی وجوہات لکھی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اس کے تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انبیاء نے یہ عمل کیا ہے، اور خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے بدلے میں، تو یہ بھی ایک اجرت ہی کی ایک ظاہری صورت ہو گئی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے مزدوری کرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو کاشتکاری کے کام پر اس وجہ سے قائم رکھا۔ یہ خیبر کا علاقہ جب حضور علیہ السلام نے فتح فرمایا، یہود یہاں آباد تھے، لیکن یہ بہت شرارتی قوم ہے، یہ شرارتیں کرتی تھی۔ ایک طرف مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ورغلاتے تھے، دوسری طرف خود بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے، واپسی میں آپ علیہ السلام کو خیبر جانے کا حکم ہوا، اور یہ خیبر کئی قلعوں پر مشتمل علاقہ تھا، جس میں 6 بڑے بڑے قلعے تھے، قلعہ قموز، قلعہ ناعم اور مختلف قلعے تھے۔ بہرحال اللہ پاک کی مدد و نصرت سے کچھ عرصے میں آپ علیہ السلام نے مکمل خیبر کا علاقہ سارا کے سارا فتح فرما دیا اور یہود کو وہاں سے نکال دیا۔ تفصیلات ہیں اس کی۔ تو آپ علیہ السلام نے خیبر کے جو یہود تھے، ان کا کام تھا کاشتکاری، یہ کاشتکاری کرتے تھے، تو اس کام پر ان کو قائم رکھا، یعنی کاشتکاری کے کام پر ان کو برقرار رکھا کہ آپ یہ جو زمین، اب تو یہود کو نکال دیا آپ نے، کوئی بھی چیز ان کی نہیں رہی، لیکن کاشتکاری اور اس ملازمت پر ان کو رکھا فی الحال، کیونکہ اس وقت مسلمان کاشتکار ایسے موجود نہ تھے جو خیبر کو آباد رکھتے، چونکہ یہود کو تجربہ تھا، وہ برسوں سے کاشتکاری کرتے چلے آ رہے تھے۔ اگر بالکل ان کو یعنی اس کام سے بھی ہٹا دیتے تو وہ زمینیں ساری ویران ہو جاتی، خراب ہو جاتی، وہ علاقہ سارا اجڑ جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس ملازمت پر رکھا، اجرت پر، کہ تم یہاں کاشتکاری کرو۔ اگر آپ علیہ السلام یہودیوں کو فوراً نکال دیتے تو خیبر اجاڑ ہو جاتا اور خود مسلمانوں کی آمدنی میں بڑا نقصان ہوتا۔ تو یہودیوں کو بطور مزدور کے اجرت کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے اس زمینوں پر کاشتکاری کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ سب سے ہمیں اجارے کا اور ملازمت کا ثبوت ملتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم سے مزدوری کرانا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شب ہجرت میں سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسے شخص کو بطور راہبر مزدور مقرر فرما لیا تھا جو کفار قریش کے دین پر تھا، اور یہ بنو ویل میں سے تھا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے تو راستے کے گائیڈ کے طور پر، راستے کی رہنمائی کے لیے، آج کل بھی جیسے ہوتا ہے بعض علاقوں میں راہبر گائیڈ ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ راستہ بتائے، تو راستہ کے لیے بطور راہبر اجرت پر، مزدوری پر ایک شخص کو رکھا جو تھا کفار قریش میں سے، اور اس کو جو ہے اجرت پر رکھا تھا۔ اس سے بھی ہمیں مزدوری کا ثبوت ملتا ہے۔ جی علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، اور خود دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک یہودی کے باغ میں جو ہے مزدوری اور ملازمت فرمائی تھی۔ جی علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت، کمائی کے ذرائع میں جو افضل ذریعہ ہے اس کی تعیین میں سلف میں اختلاف ہے، یعنی جو اکابرین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ دیکھ لیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تجارت افضل ہے۔ اب مختلف دیکھیں 4 چیزیں ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، معاش کے ذرائع کتنے ہیں؟ بنیادی 4 ہیں۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، اور نمبر 4 ہے صنعت یعنی حرفت پیشہ۔ اس میں افضل کون سا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تجارت افضل ہے، اور حضرت ابو الحسن ماوردی کی رائے یہ ہے کہ زراعت افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانا افضل ہے، اور اس میں زراعت کو بھی شامل فرمایا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل تجارت میں لکھتے ہیں کہ اجارہ یعنی ملازمت اگر دینی کاموں کے لیے ہے تو وہ تجارت سے بھی افضل ہے۔ اگر ملازمت ہے، تجارت نہیں ہے، لیکن وہ دینی کام کے لیے ہے، نیک مقصد کے لیے ہے، اچھے مقصد کے لیے ہے، تو وہ تجارت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد تجارت کا نمبر آئے گا. تو گویا کہ آپ دیکھ لیں حضرت اب فقہا کی اپنی اپنی رائے ہے. یہ سب بڑے بڑے فقہا ہیں, سب بڑے بڑے مشائخ ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے کہ اجارہ یعنی ملازمت اگر دینی مقصد کے لیے ہے, دینی کام کے لیے ہے, تو اس صورت کے اندر پھر وہ تجارت سے بھی افضل ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ہے, پھر تجارت افضل ہے. جی تو آپ حضرات کے سامنے 5 باتیں آ گئی. ملازمت کی تعریف, نمبر 2 ملازمت کی اقسام, نمبر 3 اہمیت اور فضیلت, نمبر 4 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ سے ملازمت کا ثبوت, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اجرت پر کام کیا ہے معاملات میں, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. اور نمبر 5 علماء کی نظر میں ملازمت کی اہمیت. نمبر 6 پر مسلمان ملازم کی صفات, کون سی صفات ایسی ہیں پسندیدہ صفات, اچھی صفات, صفات محمودہ جو ایک مسلمان ملازم میں ہونی چاہیے, کون سی وہ صفات ایسی ہے جو نامناسب بری صفات ہیں, ان سے ایک ملازم کو اجتناب کرنا چاہیے. تجارت میں بھی ایک تاجر کے لیے صفات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی, اور انسان اگر کہیں تجارت تو نہیں کر رہا لیکن ملازمت کر رہا ہے تو اس میں بھی کچھ آداب اور کچھ اصول اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ بعض صفات ملازم کو اختیار کرنا ضروری ہے, اور بعض صفات مذمومہ جو ہوتی ہے ان سے ملازم کے لیے اجتناب ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر اگلی نشست سے بات کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ہمارے ایک طالب علم کی کچھ پریشانی ہے, گھریلو پریشانیاں ہیں کہ والد کی پریشانیاں ہیں. دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 اعلانات سن لیں. ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ اتوار, آنے والے اتوار کو اسوہ حسنہ کی مجلس نہیں ہوگی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مختلف سلسلے چل رہے ہیں, مختلف شعبے ہیں, اور اس میں طلبہ کے لیے ہفتہ وار اصلاحی بیان اور ذکر, مراقبہ, ختم خواجگان کی مجلس کا سلسلہ گزشتہ کچھ سالوں سے چل رہا ہے. اب عام حضرات کے لیے, ہر طبقے کے لیے, عوام الناس کے لیے بھی الحمدللہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو جو ماہانہ بنیادوں پر ہوگا, کل انشاءاللہ بروز پیر بعد نماز